قرآن کہہ رہا ہے اگر میں اس کو لفظی طور پر بھی استعمال کروں، قرآن کہتا ہے ایک مقام کے پر علمنا منطق الطیر، اللہ کے دو رسولوں کا ذکر ہے، داؤد اور سلیمان کا، وہاں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں طیر، آپ لفظی ترجمہ جو مشہور ہے وہ لے لیجئے، پرندے کی زبان ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ بالکل سمپل سا لفظ تھا، آپ نے اس کو دور شقاقن بعید میں لے جا کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ پرندے ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو شقاقن بعید کے اندر شمار کی جائے گی، کیونکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اسی ترجمے کو بالکل سمپل انداز میں بیان کرتے کہ منطق الطیر، پرندے کی بولی یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پرندہ اپنی حاجت کو بیان کر رہا ہے، آپ اس کو پہچاننا شروع کرتے۔ منطق تو آتا ہی اس چیز کے لیے۔ ایک کبوتر باز انسان کبوتر کی تمام چیزوں کے بارے میں اچھی واقفیت رکھتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس کو خوراک چاہیے اور کس ٹائم پہ اس کو یہاں سے ہمیں اڑانا ہے تاکہ یہ اڑان بھر کے اپنے اندر توانائی کو مکمل کر لے۔ اس کو منطق الطیر کہتے تھے، انہوں نے منطق الطیر سے اس کے پرندوں کی بولی بنانا شروع کر دی، جیسے کہ ہماری اردو، انگلش، ہندی اور چائنیز زبان ہوتی ہے، اس کو اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ منطق الطیر سے مراد پرندے کی باڈی لینگویج بھی ہو سکتی ہے، اس کا اظہار کرنے کا وہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جیسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، جس کو جیسٹرز کہتے ہیں۔ وہ بہت بہترین لفظ ہے یہ میری بات کو سمجھنے کے لیے۔ منطق الطیر سے میں وہی زبان کیوں مراد لوں جو لوگ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی تو زبان منطق الطیر ہے، وہ پرندے کی بولی ہے۔ لیکن میں اتنا آسان مفہوم کیسے لے سکتا ہوں؟ میں قرآن اور اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں ایسی ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کو میں سپر نیچرل مانتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں اتنی آسان سی بات کیسے لوگوں کے سامنے بیان کر دوں؟ میں تو لفی شقاقن بعید لے کر آؤں گا جب تک بات ہی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کے۔ جب تک وہ سپر نیچرل پن ہونا میں ثابت کیسے کروں گا کہ ہاں اس میں تو الگ چیز تھی، کچھ الگ لے کے آیا ہوں۔ میں اگر سمپل باتیں کہوں گا کہ بھائی یہ تو آج ہر زمانے میں لوگ یہ کام کرتے آئے ہیں، ان لوگوں کو شیر کی بولی آتی ہے، شیر کو لوگوں کی بولی آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ شیر کو سامنے وہ لکڑی کھلائے گا تو اس کو اچھل کے اس چیز پہ بیٹھ جانا ہے۔ ہاتھی کو لوگوں نے سدھایا ہوا ہے، لیکن میں سدھایا ہوا الگ استعمال کیوں کروں؟ میں جب تک بولی زبان استعمال نہیں کروں گا اس وقت مجھے میری بات میں وہ چیز نہیں آئے گی جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتنا سمپل سا لگ رہا ہے منطق الطیر، پرندے کی بولی۔ کبوتر باز کو پرندے کی بولی آتی ہے؟ جو پیٹس کی ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں، ہاں یہ پیٹس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے، شیر کو چلنا سکھا دیتے ہیں، لکڑی کے اوپر سیٹی مارتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے سر کے اشاروں سے، اپنے ہاتھوں کے جیسچر سے اپنے مالک کو سمجھا دیتے ہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ اس کو آپ منطق الطیر کہیں یا منطق الحیوانات کہہ دیجئے، جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، میں وہ مفہوم کیوں لوں جو بہت آسان اور حقیقت کے مطابق ہو؟ میں تو وہ لے کر آؤں گا کہ جو بالکل الگ ہو۔ اس کو کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، قانون میں پہلے انہوں نے الگ ہو کر کیا کیا؟ دور کی شقاق لے کر آئے۔ خواہ کی مشقت، دور کی مشقت کر رہا ہوں، میں دور سے لے کے آؤں گا مشقت کر کے مفہوم کو۔ اتنا آسان مفہوم تھا، نکھر کے سامنے آ جاتا ہے منطق الطیر کہنے کے بعد، مجھے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آسان باتیں اگر میں سمجھنا شروع کر دوں گا تو میں پھر قرآن والا، اسلام والا، مذہب والا کیسے کہلاؤں گا؟ مجھے تو ایسی چاہیے لفی شقاقن بعید والا مفہوم لا کر پیش کرو۔ فلاں مولوی صاحب نے تو ایسا مفہوم بیان کیا ہے آج تک پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ کوئی سوچ بھی اس دنیا میں ایسی ہو سکتی ہے جو نہیں ہو؟ آج تو ایسی کوئی سوچ نہیں ہو سکتی جو نہیں ہو۔ نہیں، مولوی صاحب کے پاس جو مفہوم ہے نا وہ دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ان کو تو اس نہر کے بارے میں معلوم ہے جو صرف ان کو معلوم ہے، وہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایسی نہر بتائی ہے انہوں نے، ایسی حور کا قد بتایا ہے انہوں نے، لوگ تعجب میں ہیں، اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ زبان سے نکلا، سمجھ میں ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کا دماغ ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔
جس کا مجھے معلوم ہی نہیں ہے وہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے مائنڈ میں اس کو تجزیہ کر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ میں ایک چابی کے گڑیے کی طرح، ایک چابی کے گڈے کی طرح بس زبان سے مجھے پتا ہے کہ اس موقع پر یہ بولنا ہے، اس نے میرے اندر یہ چابی بھری ہے، مجھے یہ الفاظ نکالنا ہے۔ میں وہ چابی کا گڑیا اور چابی کا گڈا بنا ہوا ہوں، جس کو چابی دے دی گئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کے سامنے بیٹھ کے بس یہ الفاظ دہرانے ہیں۔ ایسے بہت مشاہدے، ایسے بہت نمونے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، دور کی کوڑی لے کے آنی ہے مجھے، قریب کے مفہوم تو مجھے سمجھ میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو بڑے آسان فہم انداز میں قرآن کی بات کر لیتے ہیں، یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے آیا تھا، تم نے تو اس کو زمانے سے ہی دور کر کے بیان کر دیا کہ زمانے کی تو کوئی اس کے اندر ضرورت ہی نہیں تھی۔